السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، بھی کچھ دن پہلے ایک ترانہ بہت زیادہ وائرل ہوا تھا سلامی احمدی کے نام سے۔ ہم نے بھی اس پر بات کی تھی۔ جب ہم نے اس پر بات کی تو بہت سارے ہمارے کچھ نادان لوگ وہ اس طریقے کا ری ایکشن دینے لگے کہ مسلمانوں میں تفرقہ مت ڈالیے، مسلمانوں کو آپس میں مت بانٹیے، شیعہ سنی مت کیجیے۔ اب یہ ان کی سادگی ہی ہے کہ وہ شیعوں کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شیعہ مسلمان نہیں ہے۔ کیوں مسلمان نہیں ہے، میں اس کی بھی تھوڑی دیر میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ دیکھیے میرے دوستوں، شیعوں کے بارے میں یہ بات سمجھ لینی ہے کہ دو اعتبار سے ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے، اور یہ میری بات نہیں ہے، ہمارے علماء کی رائے ہے، تمام علماء کی رائے ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ شیعہ سب سے پہلے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے، ٹائٹل بدل دیتا ہے لیکن نظریہ وہی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا یہ سوچنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نہ ہی کوئی ایسا شخص آئے گا کہ جو نبی نہ ہو لیکن نبیوں جیسے اس کو اختیارات ہو، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نبی تو نہیں آئے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک 12 امام آئیں گے، اور وہ 12 امام اگرچہ نبی نہیں ہوں گے لیکن درجے میں نبیوں سے کم بھی نہیں ہوں گے، ان کی جو اختیارات ہوں گے وہ نبیوں جیسے ہوں گے۔ تو یہ ختم نبوت پر کھلا کھلا ڈاکہ ہے یا نہیں؟ ختم نبوت کا انکار ہے یا نہیں؟ تو لہٰذا اس وجہ سے یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دوسری وجہ یہ کہ یہ لوگ صحابہ کرام کے اوپر بہت زیادہ تنقید اور طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ کھلا ثبوت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک شیعہ ہمارے ہی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آ کر کے کس قسم کی جو ہے بکواس کر رہا ہے۔ میرے دوستوں، دیکھنے میں لگ رہا ہے، واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بدتمیزی کے ساتھ، گستاخی کے ساتھ لیا جا رہا ہے۔ حالانکہ مجھے حضرت امیر معاویہ سے تشبیہ دینا یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے شکر کے سجدے میں پڑا رہا ہوں، تب بھی میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے دشمن کے منہ سے بھی اس طریقے کی جو ہے خوشخبری سنائی ہے۔ لیکن جس انداز میں اس بندے نے حضرت امیر معاویہ کا نام لیا، یہ انداز بدتمیزی کا ہے یا نہیں؟ وہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے حضرت حسن نے صلح کر لی تھی، وہی حضرت حسن جن کا یہ لوگ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک نام لے لے کر کے نہیں تھکتے۔ تم حضرت حسن سے زیادہ سمجھدار ہو؟ سوچنے کی بات ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ کر آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص نے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کیا کہا، کس جرأت کے ساتھ اور کس گستاخانہ لہجے کے ساتھ یہ امی عائشہ کے بارے میں بکواس کر رہا ہے۔ وہی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جن کی برات میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ پورا رکن نازل فرمایا، ھذا بہتان عظیم کہہ کر کے امی عائشہ کی جو ہے کھلی وضاحت کر دی اور ان کے کردار کا جو ہے ثبوت دے دیا۔ اور یہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی، ان کے متعلق ایسی گستاخی کر رہا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا، اس کو پتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ باتیں جو صحابہ کرام کے بارے میں یہ لوگ کر رہے ہیں، کیا ہم اپنے ماں باپ کے بارے میں سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے نا۔ صحابہ کے بارے میں ہم لوگ کیسے سن لیتے ہیں؟ اتنے اتحاد کی بات کرنا، خدا کے واسطے وہیں رک جاؤ جہاں تک اتحاد ہونا چاہیے۔ ضرورت سے زیادہ اتحاد کی بات کرنا بے دردی ہو جاتی ہے، ورنہ کل کو آپ قادیانیوں کے لیے بھی گنجائش نکال لیں گے، پھر آپ کہیں گے کہ یہودی اور عیسائی یہ بھی اللہ تعالیٰ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، نبیوں پر، آسمانی کتابوں پر یہ بھی تو ہماری طرح ایمان لاتے ہیں، ان سے بھی اتحاد کی بات کی جائے، کہاں جا کر کے رکیں گے؟ تو لہٰذا حقیقت یہی ہے کہ یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اس لیے کہ ختم نبوت کے بھی انکاری ہیں اور صحابہ کرام کے بھی گستاخ ہیں۔ لہٰذا ان دونوں باتوں کی وجہ سے یہ کھلے کھلے کافر ہیں۔ جو لوگ ان کو مسلمان سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں وہ نادانی میں ہیں، ان کو علم حاصل کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ غزہ کے لیے بول رہے ہیں، بہت سارے مسلمان لیڈر، مسلم قائدین، ان کی آواز نہیں نکلی، یہ لوگ بول رہے ہیں، یہ لوگ میدان جہاد میں۔ تو بے شک مسلم قائدین کی یہ جو غفلت ہے اور ان کی جو بے غیرتی ہے، اس بات کے تو ہم بھی سخت خلاف ہیں کہ ان کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، بولنا چاہیے تھا۔ بہت دیر کر دی بولتے بولتے، اب بھی شاید آگے کوئی امکانات نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ایران بول رہا ہے، شیعہ بول رہا ہے، میرے دوستو جو لوگ صحابہ کے نہیں ہوئے وہ ہمارے اور تمہارے کیا ہوں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اگر آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شیعہ اخلاص کے ساتھ غزہ کے لیے بول رہا ہے، ایران پورا مخلص ہو کے غزہ کے لیے بول رہا ہے، فوج اتار رہا ہے، تو میرے بھائیوں آپ انٹرنیشنل پولیٹکس سے واقف نہیں ہیں، آپ کو حقیقت یہ ہے کہ ان کا مکروچانہ معلوم ہی نہیں ہے۔ اس معاملے میں آپ لوگوں کو حقیقت
سے روبرو ہونا بہت ضروری ہے، تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ شیعہ سامنے سے کیا ہے اور پیچھے سے کیا ہے۔ دوستو یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہودی شیعہ بھائی بھائی ہیں، ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ جو شیعہ فرقہ ہے نا، یہ جو شیعہ مذہب ہے، فرقہ بھی نہیں کہنا چاہیے، مذہب ہی ہے باقاعدہ، یہ جو شیعہ مذہب ہے نا، اس کا بانی عبداللہ بن سبا ایک یہودی ہی تو تھا، اسی شخص کے ذریعے سے یہ پورا کا پورا اس کی سازشوں کے نتیجے میں یہ دھرم وجود کے اندر آیا، یہ مذہب وجود کے اندر آیا۔ اور میرے دوستوں میں ایک حدیث کے اوپر بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے یہ حدیث خطبے کے اندر علماء کرام سے سنی ہوگی جمعے کے موقع پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، یعنی میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ اللہ دو بار اللہ کا لفظ آیا، اللہ اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کس بارے میں؟ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں۔ ایسا نہ ہو کہ میرے بعد تم ان کو تان و تشنیع کا نشانہ بنا لو، اور اللہ معاف کرے ان کے بارے میں 1400 سال کے بعد بیٹھ کر ان کے درجات، ان کے مراتب طے کرو۔ یہ تمہاری حیثیت، تمہاری اوقات ہے کہ آج 1400 سال کے بعد تم یہ طے کرو فلاں ایسا تھا اور فلاں ایسا تھا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، حاشا وکلا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے، دراصل وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو میرے صحابہ سے نفرت کرتا ہے، دراصل وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اب مجھ سے نفرت کرتا ہے، ڈائریکٹ تو مجھ سے نفرت کا اظہار نہیں کر سکتا، تو اس نفرت کا اظہار میرے صحابہ سے نفرت کر کے اس کا اظہار کرتا ہے۔ تو میرے دوستوں یہ بات سمجھنے کی ہے، دل میں بٹھا لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے۔ شیعہ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ختم نبوت کے منکر ہیں، صحابہ کے گستاخ ہیں۔ پھر بھی ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت کو، اس دھرم کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔